لیٹسٹ ٹرینڈز کے ساتھ علماء کو بھی جو ہے وہ ایکوپڈ ہونا چاہیے. حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں. جیسے ابھی آپ بدقسمتی یہ ہے کہ امام کی اگر انگریزی پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ پرے لیڈر، لیکن پاکستان میں تو لیڈر ہمیں بارے میں نہیں ہے. جو لیڈر ہو وہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. ہم تو لیڈر بنانے چاہتے ہی نہیں ہیں. تو کیسے اتنی مساجد کے جو امام ہیں ان کو پرے لیڈر کا درجہ دے دے گی گورنمنٹ؟ کبھی نہیں دے گی. اس کے لیے کوئی اور کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو پرے لیڈر ہیں ان کو کچھ سوچنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور راستے آسان کرے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے، آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی جب کوئی بچہ فیس نہیں دے سکتا جی اس کے لیے لفظ ہوتا ہے استعمال اسکالرشپ کا. جی اور جو اسکالرشپ پر پڑھتے ہیں وہ بڑے فخری انداز میں ہوتا ہے، میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. کسی کو سپورٹس کے اوپر مل جاتی ہے، کسی کو اچھے نمبر لینے کے اوپر مل جاتی ہے، کسی کو اور جگہ سے مل جاتی ہے. جو طبقہ جس نے اللہ کا نعرہ بلند کرنا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دنیا میں پھیلانا ہے، جس نے اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لگایا ہوا ہے صدقات اور زکوٰۃ کے پیچھے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے سوسائٹی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یار مول صاحب دے گھر تے روٹی ساڈے گھروں جاندی تے سانوں گلاں کردا ہے. یہ مولوی دا منڈا سانوں گلاں اندے تے اسی اج جڑا نا بکرا بند کر دیاں گے، دال بند کر دیاں گے، کھانا نہیں پکا. تو لیتے کیوں ہے دال بکرا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بنا بنا نظام اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ اگر مدارس کو کچھ اس طریقے سے گورنمنٹ ٹریٹ کرتی ہے تو پھر یہ بیٹھ کے بات کریں، سطح برابری کی سطح پر آئیں کہ جناب یہ کس طریقے سے. میں نے آپ کو ایک بڑی باریک سی بات بتائی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں وہاں پر اسکالرشپ ہے، لیکن جو بچے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہیں صدقات اور زکوٰۃ کے اوپر. تو یہ نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ریاست نے ٹھیک کرنا ہے. جو مدرس ہیں، جو بڑے ہیں، انہوں نے کھڑے ہونا ہے گورنمنٹ کے حکومت کے سامنے کہ جناب یہ آپ ہمارے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. حافظ صاحب اولماء کے آپسی اختلاف بھی اس میں آڑے آتے ہیں؟ یقینی طور پہ اس میں یہ تو نہایت تکلیف دہ بات ہے. یہ تو پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ کس انداز میں اس تقسیم نے. اب یہی وجہ ہے نا، ریاست کس سے فائدہ اٹھاتی ہے؟ 4 مولانا صاحب ایک طرف ہیں، 6 ایک طرف ہیں. وہ 6 کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، سارا کام چلا لیں گے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہاں پہ نظر نہیں آتا. صاحب ایک ہم نے علماء کے موجودہ کردار کی بات کی اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی بھی بات کی، لیکن ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کہ ہمارے فیملی میں، خاندانوں میں بچے بیمار ہوتے تھے تو وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے تھے، وہ ان کو لے جاتے تھے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ، اپنے بچوں کو دم کراتے تھے. ہاں جی دم کراتے تھے. اور یہ کردار تھا اور بچے ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ ہمارے کئی ایسے تجربوں میں چیزیں آئیں کہ لوگ اپنے بچوں کو، وہ بیمار ہوتے تھے تو ان کو لے جاتے تھے اور ہر نمازی وہ ان کو پھونک مارتا تھا. پھر وہ جا کے مولوی صاحب کو سب سے آخر میں بڑا دم کراتے تھے. ایک وہ کردار بھی تھا. میں تو اس زمانے سے بھی نہیں گزری. نہیں یہ تو اینڈ 90s تک یہ رہا ہے، اینڈ 90s تک رہا ہے. یہ دور فتنہ فساد آنے سے پہلے یہ چیزیں تھیں ساری. دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی ہے. اصل بات یہ کہ آپ اس کو ایسے کریں گے نا تو پھر اس کے کردار پوچھیں گے تیرا کیا کردار ہے. صحیح. جب تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت تک آپ کچھ اچھی امیدیں نہیں لگا سکتے. سیدھی سی بات ہے. ذریعہ صاحب نے بھی ہمیں یہاں پر کال پہ جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے اور امید ہے وہ ہماری جو ہے وہ سابقہ گفتگو سن چکے ہوں گے. ذریعہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں ریاست کی ذمہ داریوں کے اوپر. آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. عدالتی نظام کی اگر بات کی جائے، عدالتی نظام کیا آج پاکستان میں اسلام کے مطابق ہے؟ ریاست مدینہ کی بات کریں تو وہاں پر قاضی فی الفور فیصلے سنا دیا کرتے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیسز نسل در نسل چلتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اچھا، اسلام کے مطابق تو عدالتی نظام جو ہے ہونا دور کی بات ہے. عدالتی نظام تو میرا خیال ہے اب ہمارے عدالتی نظام کے تو مطابق پھر ہمیں یہ بھی کہنا نہیں چھوڑ دینا چاہیے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی ذریعہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میں گفتگو سن رہا ہوں. ماشاءاللہ اچھا ٹاپک ہے آپ کا اور ضروری ٹاپک ہے یہ جو کل کا آپ نے کنٹینیو کیا. جی دیکھیں کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ جس ملک کی بنیاد کلمے کے اوپر ہو، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور وہاں پہ آپ کو وہ اصولیات نہ ملیں جو قرآن پاک سے ہوں، جو سنت سے ہوں، سیرت طیبہ سے ہوں، وہاں کی بنیاد ہی جب آپ سے چھین لی جائے تو پھر آپ یہ توقع نہیں کریں
کہ یہاں پہ عدالت کا نظام یا کسی بھی چیز کا نظام، ایجوکیشن کا نظام جو ہے، سسٹم جو ہے وہ اسلامک ہوگا. ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب تب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا جب یہاں پہ نظام ہی اسلام کا ہوگا، جب شرعی نظام کی شرعی تقاضے پورے ہوں گے، تب آپ اس قسم کی باتیں کرتے اچھے لگتے ہیں. ابھی ہم یہ کہہ کے خوش ہو جانا چاہیے ہمیں خالی کہ چلیں یہاں پہ کلمہ گو جو ہے وہ آزادی سے پھر لیتا ہے، اپنی مساجد بنا کے اپنے مسالک کی کہ مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے صرف اہل حدیث کے لیے، صرف اہل سنت کے لیے، اور اس طرح کی یہ جب ہم صرف لکھ لیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہوتا. یہ ہم ابھی شاید اللہ کرے کہ پہلی صدی کمپلیٹ ہوتے ہی پاکستان جو ہے وہ جیسے 1947 میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوا، ہم انڈیپینڈنٹ جتنا بھی ہو جائے ہم لبریٹ نہیں ہوئے، ہمیں لبریشن نہیں ملی، ہم آزاد نہیں ہوئے، آزاد خیال نہیں ہوئے. ہم ابھی بھی باہر کی طاقتوں کے زیر سایہ پلتے ہیں، پنپتے ہیں. ہمارا بچہ ابھی بھی مقروض پیدا ہوتا ہے اور مقروض ہی مر جاتا ہے. ہم جس سچویشن میں ہیں اس سچویشن سے ہمیں نکالنے والا کوئی ایسا اسٹیٹسمین نہیں آیا آج تک، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا پرسن، حکمران نہیں آیا جو نیشن بلڈنگ کے اوپر کام کرتا، نیشن کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرتا. آج کون سا حکمران 75 سالوں میں، ابھی 90s کا آپ ذکر کر رہے تھے، ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی وہ سچویشن دیکھی جو کلیپس کی طرف تھی. ہماری جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں جو سیکنڈ جنریشن آف پاکستان ہے. جی ہم سیکنڈ جنریشن آف پاکستان نے فرسٹ جنریشن آف پاکستان کو اس سچویشن میں دیکھا جب ماں باپ کو، بابا قوم کو اور مادر ملت کو قتل کرنے کے بعد ہم لوگ اس یتیمی کے بادل میں تھے ہمارے بڑے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے حوالے جو سچویشن کی ہے اس سچویشن سے ہم ابھی تک اس کو نہیں نکال پائے. ہم لوگ یہ ایڈمٹ نہیں کرتے، ہم لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اوور لنچ اوور ڈنر. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹے تسلی میں رہنا کہ ہم لوگ شاید ایک جنریشن کو اور قربانی دینی پڑے. ہم ان کے پچھلوں نے بھی تو دی تھی، ان سے ایک جنریشن پیچھے نے قربانی دی تھی تو ان کے ہاتھ میں پاکستان آیا تھا. لیکن انہوں نے اس کے بعد وہ قربانی کا عنصر ہی اپنی زندگی سے ختم کر دیا، جہاد کا عنصر ختم کر دیا. چاہے وہ جہاد اپنے آپ سے ہو، اپنے معاشرے سے ہو، اپنے معاشرے میں ظلم و ستم سے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اسلام کا مطلب صرف اور صرف اس وقت تک جہاد کرتے رہنا ہے جب تک اس ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جو ریاست جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماڈل کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑی تھی. ہم یہ سیکنڈری کنڈیشن، ٹرشری کنڈیشن کے اندر سیٹل ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اچھا اگر ہم امریکہ کے زیر سایہ بھی ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں نا. کل ہم اتنے دنوں سے رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں اگر اسلام کا سسٹم نہ بھی ہو تو کیا ہم انڈیویجولی یہ کر سکتے ہیں، کیا ہم انڈیویجولی وہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے انڈیویجول کے اوپر خوش ہو گئے ہیں. جیسے امریکہ کہتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ پرسنل میٹر ہے، میرے رب سے جو تعلق ہے بس اس تک وہ کوئی میرے ریلیجن میں انٹرفیئر نہ کرے. ریلیجن یہ نہیں ہوتا. اسلام اس چیز کی نفی کرنے آیا تھا، یہ پرسن ٹو پرسن ریلیجن کی. اسلام ایک سسٹم کو لے کے آنے کی بات کرنے کے لیے آیا تھا. اس سسٹم کے اوپر 1,24,000 انبیاء نے اپنی زندگی وقف کی. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، آپ حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. اصل یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے اپنے اسلام کے سسٹم کے لیے اپنے نومولود بچے قربان کیے ہیں. ہم آج اس چیز کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عدالت میں انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف کے تقاضے تو اسلام کی بیس پہ ہوتے ہیں. آپ کی تو شریعت کوڈ الگ، تو فلاں کوڈ الگ، تو اہل تشیع کو اپنا وہ نہیں مل رہا رائٹ، تو اہل سنت کے دوسرے طبقے کو نہیں مل رہا. ابھی پولیٹیکل پارٹیز الگ سفر کر رہی ہے تو عوام الگ سفر کر رہی ہے. آپ اس رمضان میں صرف اپنے زخم، اپنی چوٹیں بھی دکھا دینا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ جھوٹی تسلیوں سے کام نہیں چل سکتا. اب اویئرنیس بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب سوشل میڈیا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انفارم کر دیا ہوا ہے. اب چھوٹا چھوٹا بچہ پوچھ لیتا ہے، ہم یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں. آپ حافظ صاحب واقف ہیں اس چیز کے. یوتھ کے سوال دیکھیں کس قسم کے ہوتے ہیں جن کے جواب ان کے ماں باپ نہیں دے سکتے. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. ہم کب اپنا آئینہ دیکھ کے اپنے زخم تسلیم کریں گے، ان کے اوپر مرہم رکھیں گے تاکہ آئندہ ہمارے بچے زخمی پیدا نہ ہوں. ہم اپنے ان زخمی بچوں کو جنریشن کے بعد جنریشن پیدا کیے جا رہے ہیں، مقروض پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جو سو کال دارالاسلام کا ایک لبادہ ہم نے اوڑا ہوا ہے اس کے نیچے چھپا ہوا دارالکفر ہم چلائے جا رہے ہیں.
ہم یہ عدالت انصاف نہیں دے سکتی جب تک اسلام کا نظام یہاں پہ نہیں ہوگا, جب تک کوئی شرعی تقاضے پورے نہیں ہوں گے. یہ خالی جھوٹی تسلیاں اور جھوٹے جواب ٹی وی پہ اور اتنے بڑے پلیٹ فارمز پہ دینے بند کر دینے چاہیے ہمیں. یہ قول و فعل کے تضاد کی گفتگو ہم نے اپنی عادت بنا لی, اپنی فطرت بنا لی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حکمران ہمارا جو ہے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں آیا آج تک, اور اس چیز کو تسلیم کرے. جس نے اسلام کی پہ کچھ زیادہ بات کی تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ کے یا اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا یا اس کو ملک بدر کر دیا گیا. آپ اپنے سوال جب آپ سے سوال سوچتے ہیں تو آپ اس جواب کی گریوٹی سوچ کے سوال کو کاٹ دیا کریں کہ یہ سوال ہمیں ٹی وی پہ نہیں پوچھنا چاہیے, یہ جھوٹ ہے. زریاب صاحب نے اشارہ کیا کہ کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا کہ جو اسلام کا پرچار اس طرح سے کر سکے, یہ اسلام کا ماننے والا ہو. ہم دیکھتے ہیں ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والے بھی کئی آئے. کیا فرمائیں گے بھٹر صاحب؟ دیکھیں, کل اسلاموفوبیا کا ایک عالمی دن تھا. ہم عمران خان کی اگر بات کریں تو اس پہ ایک جو اس نے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا جو ایک ہمارا بڑا مسئلہ تھا جو ہم ارلی 2000 سے سارا فیس کر رہے ہیں, ایسے بڑی فیملیز نے سفر کیا, اکانومی ہماری اس نے بڑا سفر کیا, تو کوئی ایسا لیڈر ابھی تک آیا نہیں ہے جس نے اتنی کھل کے اقوام متحدہ کے اندر اسلام کے اوپر بات کی ہو, نبی پاک کی سیرت کے اوپر بات کی ہو. یہ تو کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا. باقی اگر آپ کہیں کہ پارٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر انصاف کی بات کریں, ہمارا جو لیگل سسٹم ہے چیزوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے. آپ کو جان کے بڑی سب کو حیرت ہوگی کہ جو انگریز نے قانون دیا ہوا ہے آج بھی وہی چل رہا ہے. اس میں امینڈمنٹس نہیں ہوئیں, پی پی سی, سی آر پی سی, یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پہلے سے سسٹم ایک دے دیا گیا ہے, اور یہ 150 سال پرانا سسٹم ہے. اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. وہ سسٹم چلا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ سسٹم کو امینڈ کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کریں نا تو ہمارے پاس ابھی 27 ترمیمیں ہوئی ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ریجڈ ہمارے سے زیادہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, 107 سے زیادہ ترمیم کر چکے ہیں. ہماری جو سویرٹی ہے نا چیزوں کو دیکھنے کی, ایک لا کے اندر بڑا کمپریہنسو پروسیجر ہے, آپ نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جو یہ میگزمز ہے نا یہ ریالٹی بیسڈ ہے. اگر آپ عدالتی نظام میں واقعی کوئی چینج چاہتے ہیں تو آپ اپنا سسٹم, اپنا کانسٹیٹیوشن, اس سارے کو چینج کریں. تو ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کی گئی نا, کیوں چینج نہ کر پائے وہ سسٹم؟ ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کر کے پھر وہ کہتے ہیں نا حق کی راہ کے اوپر مشکلیں بھی آتی ہیں. قومیں بننے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, ایک عمر چاہیے آنکھ کو اثر ہونے کے لیے. ہم ابھی بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے وہ کہ قوم آج تک بنے ہی نہیں ہے. قوم ہم ہمیشہ 100 دن کا دعویٰ پھر نہیں کرنا چاہیے تھا, عمر لگ جاتی ہے تو. میری گزارش سنیے گا. جی, ہمیشہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں جاپنیز سیولائزیشن کے ساتھ, امریکنز کے ساتھ, برٹنز کے ساتھ. آپ کو لازمی اس دور میں جانا چاہیے جب ان ملکوں کی عمر 70-80 سال تھی. اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی ہم سے بہت زیادہ تھی. ابھی ٹائم لگتا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3rd جنریشن آ رہی ہے. سر, ہم نے عدالتی نظام تبدیل کرنے کی کوشش تو کیا, ہم نے آئینی عدالتیں الگ بنا دی ہیں. سر, آئینی عدالتیں ابھی تک اس طرح سے بنی نہیں ہیں. سن رہے ہیں ایک اور کہ ایک مزید امینڈمنٹ آ رہی ہے آئینی عدالتوں کے اوپر. اس پہ وکلا جو لیگل مائنڈز رکھتے ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. اور آپ نے اس چیز کو میں نے یہ تنزیہ طور پہ کہا. جی میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں. آپ نے بار پالیٹکس کے اندر, لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر 2 ریپیٹڈ کینڈیڈیٹس تھے, اور جن لوگوں نے یہ 26ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا, وکلا نے ان کو یکسو ریجیکٹ کر دیا. ابھی آنے والے الیکشن پنجاب بار اور پھر پاکستان بار ایک سوچ چل رہی ہے کہ عدالتی سسٹم کو ہم چینج کریں, تو میں بھی اس طرح انشاءاللہ چیزیں